بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لیے کھانا تیار کیا تھا اور کھانا غار حرا میں بھجوا دیا، لیکن میں غار میں نہیں تھا۔ جب یہ خبر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو انہوں نے میری تلاش میں چچاؤں اور ماموں کے گھر آدمی بھیجے، مگر میں کسی کے ہاں بھی نہیں ملا۔ اس پر وہ پریشان ہو گئیں۔ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ اچانک میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں سارا واقعہ سنایا، انہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا، جو آواز سنی تھی اس کے بارے میں بھی بتایا۔ ساری بات سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ کو خوشخبری ہو، آپ یقین کیجئے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے امید ہے آپ اس امت کے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ عیسائی عالم تھے، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل یہ سارا واقعہ سن کر پکار اٹھے، اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اس لیے میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس امت کے نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر اس لیے تعجب ہوا کہ مکہ اور عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام نہیں سنا تھا۔ غرض اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئیں اور ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ طواف کے دوران آپ کی ملاقات ورقہ بن نوفل سے ہو گئی، وہ بھی اس وقت طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے خود آپ کے منہ سے واقعہ سننے کی خواہش کی۔ آپ نے انہیں بتایا کہ کس طرح جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے۔ سارا واقعہ سن کر ورقہ بن نوفل نے اپنا منہ جھکایا، آپ کے سر کے درمیان میں بوسہ دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لوٹ آئے۔ پہلی وحی کے بارے میں یہ تفصیل بھی علماء نے لکھی ہے کہ آپ پر اس وقت گھبراہٹ طاری ہوئی تھی۔ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے تو فرمایا، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ چنانچہ انہوں نے فوراً آپ پر کمبل ڈال دیا، یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کی خبر گیری کرتے ہیں، سچی بات کہتے ہیں، دوسروں کے لیے مصیبت اور پریشانیاں اٹھاتے ہیں، بے کس مفلسوں کی امداد کرتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھی۔ عفیف کندی ایک تاجر تھے، وہ مکہ میں تجارت کی غرض سے آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کی ملاقات تجارت کے سلسلے میں عبد المطلب سے ہوئی۔ وہ یمن سے عطر لا کر فروخت کیا کرتے تھے اور حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ عفیف کندی بیت اللہ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے۔ اچانک ایک نوجوان قریب کے خیمے سے نکلا۔ خیمے کے قریب سے ایک نوجوان نکلا، اس نے سورج کی طرف دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج مغرب میں جھک گیا ہے یعنی غروب ہو گیا ہے تو اس نے بہت اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک لڑکا خیمے سے نکلا، وہ بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے بھی وضو کیا اور نوجوان کے قریب کھڑا ہو کر وہ بھی نماز پڑھنے لگا۔ پھر اس خیمے سے ایک عورت نکلی، وہ بھی ان دونوں کے پیچھے نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر نوجوان نے سجدہ کیا تو وہ لڑکا اور عورت بھی سجدے میں چلے گئے۔ عفیف کندی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عباس سے پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے محمد ہیں، یہ ان کا دین ہے، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا علی بن ابی طالب ہے اور یہ عورت محمد کی بیوی خدیجہ ہے۔ عفیف کندی کہتے ہیں، کاش اس وقت چوتھا مسلمان میں ہوتا۔ یہ عفیف کندی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔
اس موقع پر شاید زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ آپ اس زمانے میں آپ کے ساتھ یہ بھی نماز پڑھا کرتے تھے، یا پھر حضرت زید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے جس نے نماز پڑھی وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خواتین میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی، ان کے نام یہ ہیں: حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا۔ یہ بھی روایت ملتی ہے کہ ام ایمن کے بارے میں وہ پہلے مسلمان ہوئی تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص کے بہرحال تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی تھیں۔ ان سے پہلے نہ کوئی مرد مسلمان ہوا اور نہ ہی کوئی عورت، باقی رہ گئے ورقہ بن نوفل اور ان جیسے دوسرے چند افراد۔ یہ حضرات آسمانی کتاب کو ان کے منسوخ ہونے سے پہلے اختیار کیے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی تھی۔ آپ وہ نبی ہیں جن کا دنیا کو انتظار ہے اور ان کا اتنا ایمان آخرت میں مفید ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری ملی تو سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی جھجک کے اسلام قبول کیا اور سبقت لے گئیں، تمام پہل کرنے والوں میں پہل کر گئیں۔ اس سلسلے میں عالم لکھتے ہیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اس چشمے پر لے گئے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی برکت سے غار حرا کے پاس نمودار ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چشمے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کا طریقہ بتایا۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز پڑھنا سکھایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ بھی فرمایا: اے خدیجہ، یہ جبرائیل ہیں، اللہ کی طرف سے تمہیں سلام دینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر سلام کا جواب دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں تو اسی روز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے تھی۔ وہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضرت علی حیران ہوئے اور بولے: یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یہ اللہ کا دین ہے، میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دو، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں تمہیں لات اور عزیٰ بتوں کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں اس دن کے بارے میں کبھی نہیں سنا، میں اپنے والد کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا، اگر اجازت ہو تو ان سے مشورہ کر لوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر تمہارا ایمان لانے کا ارادہ بنے تو کسی دوسرے کو اس بارے میں نہ بتانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں اچھا کہا۔ پھر اسی رات اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کھول دیا۔ صبح ہوئی تو آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ پر ایمان لا چکے تھے، کیونکہ یمن میں ایک بوڑھے عالم نے ان کی بات چیت ان سے ہوئی تھی۔ اس پر وہ جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہی رسول جن کا دنیا کو انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن میں اس بوڑھے عالم کے پاس رکے تو اس نے کہا تھا: میرا خیال ہے کہ تم حرم کے رہنے والے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا: ہاں، میں حرم کا رہنے والا ہوں۔ اس پر اس نے کہا: اور میرا خیال ہے کہ تم قریشی ہو۔ آپ نے جواب دیا:
ہاں میں قریشی ہوں. آپ ہاں میں خاندان یتیمی سے ہوں.